خدا اے خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بزرگوں، بھائیوں، دینی ماں بہنیں، مسجد کا نام رکھا ہے مسجد فاطمہ. اور میں نے حضرت حاجی صاحب جنہوں نے اللہ کے فضل سے یہ مسجد تعمیر فرمائی، علاقے والوں کو بڑا نفع پہنچایا، علاقے کے لوگوں کے لیے پنجگانہ نمازیں باجماعت پڑھنے کا انتظام کیا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے مسجد فاطمہ نام کیوں رکھا؟ حضرت نے جواب دیا کہ میری والدہ کے نام پر یہ نام رکھا ہے. اللہ تعالی مسجد کو مبارک فرمائے، آباد فرمائے. آپ حضرات جو اطراف میں رہتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو باہر تک جانے کی ضرورت نہیں اور گھر کے دروازے پر آپ کو پنجگانہ نمازیں ادا کرنے کا موقع مل رہا ہے. ضعفاء کے لیے بھی بڑی آسانی ہو گئی کیونکہ کوئی اوپر سیڑھیاں بھی زیادہ نہیں چڑھنا ہے. دو تین نقطے میں عرض کروں گا، کوئی لمبی تقریر نہیں کرنی ہو جائے. بھائی محمد علی کا ایک عرصے سے اصرار چلا آ رہا تھا کہ ہمارے علاقے میں مسجد تعمیر ہوئی ہے تو ایک مرتبہ تیری حاضری ہو جائے. تو تاریخ تو 3 مہینے پہلے سے بابو بھائی نے مجھے بتایا کہ ہم کو کرنا ہے ایک وعظ وہاں.
پھر اللہ کو یہ دن منظور تھا تو حاضری ہو گئی. انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں. ایک اہم بات سمجھیے. آج کل نام رکھنے میں لوگوں نے گوگل کو امام بنایا ہے. پہلے لوگ علماء کو پوچھتے تھے پھر نام رکھتے تھے، اور علماء ان کو صحابہ کے، صحابیات کے، اولیاء کے، نبیوں کے نام بتاتے. اب جو حضرات گوگل پر تلاش کرتے ہیں تو اس کے اندر ہزاروں نام ہیں. کون سا نام رکھیں یہ خود ہی طے کر لیتے ہیں. کبھی وہ نام مناسب نہیں ہوتا. اب ہمیں جو نئے نام ملتے ہیں اس کے اندر یہ پرانے بزرگوں کے، صحابہ صحابیات کے، نبیوں کے نام تو ملتے ہی نہیں. کچھ ایسے نام ملتے ہیں جن کا رکھنے والوں کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ کیا مطلب ہے. تو آج کی پہلی بات تو یہ سمجھو کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا، اور اس باب میں یہ فرمایا کہ اپنی اولاد کے نام نیک لوگوں کے نام پر رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ ناموں کا اثر ہوتا ہے. اچھے نام کا انشاءاللہ اچھا اثر رہے گا. سرکار کے زمانے میں بھی حضور جب کوئی ایمان لاتا تو اس کو پہلے پوچھتے کہ بھائی تیرا نام کیا ہے. اگر وہ نام صحیح نہ ہوتا تو حضور درست فرماتے تھے. آج کل یہ بہت ڈیفیکلٹ ہو گیا. اگر بچپن میں اور آپ کے برتھ سرٹیفکیٹ کے اندر جو نام آ گیا پھر اس کو چینج کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. پھر وہ غلط بھی چلانا پڑتا ہے. اب دیکھو پہلے والے کیسے نام رکھتے تھے. فاطمہ سادہ نام، اور مبارک کتنا کہ تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی کا نام ہے. اس سے اچھا کیا نام ہو سکتا ہے؟ اچھا خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک بیٹے کا نام نبی کے نام پر رکھا. حضرت ابراہیم جد امجد کے نام پر نام رکھا. تو نام میں دو چیزوں کا لحاظ کرو. مجھے نوجوان بھی نظر آ رہے ہیں، یہ بھی غور کریں. ایک اللہ والوں کے اور نیک لوگوں کے نام پر نام رکھنا. نمبر دو، بامعنی نام رکھنا. بعض صحابہ کرام کے نام ایسے ہیں کہ اس کا معنی ذرا اچھا نہیں نکلتا.
لیکن جہاں صحابیت آتی ہے وہاں برائیاں ختم ہو جاتی ہیں. اب وہ نام کے اندر خیر ہی خیر ہوگی، برائی رہی. تو نام گوگل سے مت پوچھو، اللہ والوں سے پوچھو، علماء سے پوچھو. یہ علماء ہمارے خادم ہیں بیچارے، کبھی نہ نہیں کہیں گے. لیکن آج کل پوچھنے میں بھی بڑا پرابلم ہو گئی ہے. لوگ کیا کہتے ہیں آ کر، میرا لڑکا پیدا ہوا، مولانا نام دیجئے، اور ایک نام نہیں مانگتے، 10 نام دیجئے. اور وہ بیچارہ غور کر کر کے دماغ تھکا تھکا کے 10 نام لکھتا ہے. تو سامنے والا کہتا ہے کہ مجھے فلان نام پسند ہے، وہ رکھوں. تو بھائی تو نے اتنی محنت کیوں کروائی ہمارے پاس؟ اس لیے میں نے اب طریقہ بدل ڈالا. میرے پاس روز 150-200 فون تو نام کے آتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ پہلے تم اپنا نام جو پسند ہے وہ مجھے بتاؤ. اگر وہ مجھے بھی پسند آ گیا تو میں آپ کو اجازت دے دوں گا، وہی نام رکھ دینا. ہماری محنت گئی. لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی تو بیچارہ فارغ ہے، بیٹھ کے کرتا رہے گا، اپنے آرڈر جاری کر دو. ایسا نہیں ہے بھائی. ان کی بھی بیچاروں کی اپنی مصروفیت ہوتی ہے، محنت سے نکالے جاتے ہیں نام بھی. غور کرنا پڑتا ہے، ذہن کو وزن دینا پڑتا. ایک مسئلہ ختم ہوا. اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بزرگی اور فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے، نام میں کتنی برکت آ گئی. اب ایک واقعہ حضرت فاطمہ کی حیا اور غیرت کا سنو. پہلے میں نے سوچا تھا کوئی اور موضوع، لیکن جب نام فاطمہ تو پھر اسی پہ بیان کرنے کا ارادہ کر لیا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالی نے بہترین باپ دیا تھا کہ اس سے بہتر کوئی باپ ہی نہیں ہو سکتا، وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور شوہر جو عطا فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، وہ بھی بہترین شوہر عطا فرمایا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی بھی ہیں اور داماد بھی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ. نوجوان جوڑا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کا بھی لحاظ فرمایا کہ میری بیٹی کو ایک نوجوان انسان ملے تو عمر کا تناسب بھی کبھی کبھی دیکھا جاتا ہے. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں صحابہ کرام سے ایک سوال کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بیکار بیٹھنے نہیں دیتے تھے، فضول بیٹھنے نہیں دیتے تھے. آدمی دنیا میں خالی بیٹھے رہنے کے لیے نہیں آیا، کام کرنے کے لیے آیا ہے. ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس دین کی دنیا کو دعوت دیں. ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہمیں پوری دنیا کو دعوت دینی
یہ امت پوری دنیا کی دائی ہے، پوری دنیا کو اللہ کے دین کا پیغام سنانا یہ ہمارا کام ہے، لیکن یہ پیغام پہلے ہماری زندگی میں آنا چاہیے۔ صحابہ کرام کی دعوت اور انبیاء کی دعوت کیوں کامیاب ہوتی ہے؟ اس لیے کہ جو وہ فرماتے ہیں وہ زندگی میں ان کے موجود ہوتا ہے، اور جب وہ دعوت دیتے ہیں تو جس کو دعوت دیتے ہیں وہ سروپا دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ تو سراپا عمل ہے، چلو کرو قبول، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی عمل نہ ہو تو دعوت نہ دے، عمل نہ کرتا ہو جب بھی دعوت دیتا رہے تو اللہ اس کو عمل کرنے والا بھی بنا دے گا، اس کی برکت سے یہ بھی عمل کرنے والا بن جائے گا، اس کو بھی جو ہے دل میں تحیر ہوگا کہ یار میں دعوت دیتا ہوں دوسروں کو اور میں عمل نہیں کرتا، تو وہ بھی عمل کرنے والا بن جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام بیٹھے تھے، کچھ گفت و شنید ہو رہی تھی، جب میں گلی گلیاروں سے ہوتا ہوا یہاں پہنچا، کتنے نکڑوں پر میں نے لوگوں کو چائے پیتے دیکھا اور کتنے لوگوں کو گاڑیوں پر بیٹھ کے گپ شپ کرتے دیکھا۔ آپ کو اللہ نے اتنی اچھی مسجد عطا فرمائی، یہاں کے بیٹھو، ذکر کرو، قرآن شریف پڑھو، نوافل پڑھو، اپنی زندگی کو کام کا بناؤ۔ زندگی بیکار ایام گزارنے کے لیے نہیں دیا۔ افحسبتم، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے تم کو بیکار اور رائے گان پیدا کیا؟ کیا تمہارے پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں؟ نالی میں گندا کیڑا جو چل رہا ہوتا ہے نا، وہ بھی کام کا ہوتا ہے۔ اس کا کیا کام؟ گندا ہے بھائی، اس کو دوا ڈال کے مار لو۔ ایک آدمی نے ایک دن یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی عجیب ہے، ایسا کیڑا پیدا کیا، اس کا کیا کام ہے دنیا میں؟ وہ بیمار ہو گئے، ہاتھ میں کوئی پھوڑا نکل آیا، بہت علاج کیے طرح طرح کے، لیکن اچھا ہی نہیں ہوتا۔ محلے میں ایک فقیر آیا، فقیر نے کہا بھائی کسی کو کسی طرح کا کوئی مرض ہو تو بتائے، میرے پاس علاج ہے، اللہ شفا دے۔ برسوں سے پریشان تھا یہ ناسور سے، اس نے سوچا سب کے علاج کر لیے، چلو بابا سے بھی پوچھ لیتے ہیں کیا کہتا ہے یہ۔ ان کو جا کے بتایا تو انہوں نے کہا یہ نالی جو ہے نا، اس کے اندر وہ 2-4 گندے کیڑے جو چل رہے ہیں نا، وہ لے آؤ۔ بابا یہ کیڑوں کا کیا کریں؟ اور کیڑوں کا کیا کریں گے تو بعد میں بتاؤں گا، تو لا تو صحیح۔ لے آیا تو اس کو آگ میں ڈال دیا، 4 کیڑوں کو، اور اس کی خاک جو تھی وہ یہاں لگا دی، 4 دن میں اچھا ہو گیا۔ اب اس نے کان پکڑ کر کہا کہ جس نالی کے گندے کیڑے کو میں بیکار سمجھ رہا تھا وہ بھی اتنا مفید نکلا۔ اللہ نے دنیا میں کوئی چیز رائیگان اور بیکار نہیں بنائی، کوئی ذرہ بیکار نہیں بنایا، کوئی چیز نکمی نہیں زمانے میں، اور کچھ بھی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔
یہاں سب چیز کام کی. اب آپ کہیں گے تو معلوم نہیں کب کا واقعہ بیان کرتے ہوں گے. میں آپ کو لیٹسٹ مثال دیتا ہوں. سائیکل ہوتی ہے, اس کے اندر ایک آگے اسٹرنگ ہوتا ہے, پیڈل ہوتے ہیں, ٹائر ہوتے ہیں اور ویل ہوتے ہیں. اور ٹائر کے اندر ایک وال ٹیوب ہوتی ہے, 4 آنے کی آتی ہے, اتنی چھوٹی سی پلاسٹک کی, ربڑ کی. اس کے ذریعے سے اندر ہوا بھری جاتی ہے. اب کوئی یوں کہے یار 5,000 روپے کی سائیکل میں 4 آنے کی وال ٹیوب کا کیا کام ہے؟ چلے گی سائیکل؟ پوری سائیکل بیکار ہو کے رہ جائے گی. معلوم ہوا 4 آنے کی وال ٹیوب کا بھی ویلیو ہے. اب حدیث سنو. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مشکات شریف میں حدیث موجود ہے کہ امت مومنہ نہیں بلکہ دنیا کا کوئی فرد بیکار نہیں. الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ. لوگ تو کھانے ہیں, کھانے سونے چاندی کی کھانے, کس میں کیا خوبی, کس میں کیا کمال. کسی کو حقیر مت سمجھو, معلوم نہیں اللہ اس سے کیا کام لے لے گا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کام میں لگانے کے لیے, بھائی فضولیات کے لیے نہیں, زندگی اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے دی ہے. یہ عبادت اور طاعات کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کام میں لگانے کے لیے کہ یہ مصروف ہو جائے, اور مصروفیت دنیا کی نہیں. نبی دنیا کے لیے نہیں آتا, نبی دین کے لیے آتا ہے. نبی کی دعوت دین کی دعوت ہوتی ہے. نبی کی دعوت اللہ کی طرف بلانے والی دعوت ہوتی ہے. نبی کا کام ہوتا ہے بندوں کو اللہ سے جوڑنا, یہ نبی کا کام. وہ کام جاری رہتا ہے. دیکھو ایک واقعہ سنو, ابن ماجہ شریف میں روایت ہے اور بخاری شریف میں بھی روایت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی جگہ سے ریشمی رومال آئے. ریشمی رومال رکھ تو سکتے ہیں لیکن ریشم مردوں کے لیے پہننا ناجائز ہے. کون سا ریشم؟ جو 100% سلک ہو نا, مرد نہیں پہن سکتا, وہ عورتوں کا ہے. جو دنیا میں ریشم اور 100% سلک سے مرد بچے گا, اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو ریشمی لباس پہنائیں گے. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. قرآن نے کھلم کھلا کہا. دنیا میں شراب کو حرام قرار دیا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کے اندر اسے سلسبیل والی بہترین شراب, شراب طہور عطا کروں گا. دنیا میں مرد کے لیے سونا منع ہے. سونے سے مراد یہ تقریر میں جو سوتے ہیں وہ نہیں, گولڈ. گولڈ پہننا مرد کے لیے ناجائز, عورتوں کے لیے جائز ہے. مرد سونا نہیں پہن سکتا, چاندی پہن سکتا ہے. کتنے گرام؟ 4 گرام کی انگوٹھی کی اجازت ہے. اس کو بھی صاحب ہدایہ نے منع لکھا ہے کہ شہامت رجل کے خلاف ہے, اور حضور کا پہننا ایک حکمت کے ساتھ تھا. تو
جو یہاں سونے سے بچے گا، گولڈ سے بچے گا، اللہ تعالی جنت میں سونے کے کنگن پہنے. یہ سب دنیا کی نعمتیں ہمارے لیے یہاں نہیں ہے. یہ کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا. اب ہمیں آخرت پر یقین ہونا چاہیے تو یہ چھوڑنا آسان ہوگا، اور آخرت پر یقین نہیں ہے تو پھر یہ تانبے کا جو ہے اسے گولڈ بنا بنا کے پہنے گا. جو بڑے بھائی بابا قسم کے لوگ ہوتے ہیں گنڈے، تو 5 انگلیوں میں کچھ سونے ہونے کے نہیں ہوتے، وہ تانبے کے ہوتے، کلر کیلا ہوتا ہے اس کے، خالی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں بھائی ہوں. ایسے تو بہت بھائی آئے اور گئے. ایسے سونا چاندی پہننے سے کہیں بھائی نہیں بنتا. بھائی کیا بنتا ہے؟ انسان بن، اللہ کا بندہ بن. ایک پہلوان تھا، بہت بڑا ایتھلیٹ، اکھاڑے میں لڑ کے آیا، بڑے پہلوان کو پچھاڑ دیا. مسلمان تھا، مسجد میں آیا. مسجد میں مقتدیوں کا ستم 2 آدمیوں پر ہوتا ہے، امام اور مؤذن. امام کو یوں کہ تم ٹیڑھے کھڑے لیتے، اور مؤذن کو یہ کہ تم نے وہ ٹوال نہیں رکھا، وہ یوں نہیں کیا، فلاں نہیں کیا، وہ نہیں کیا، تو کر لے بھائی. مسجد میں وہاں صف کے اوپر 3 کا تھا، تو اٹھا لیتا، تیرے کو ثواب ملتا تھا. کیا گناہ کیا ہوتا تھا؟ مؤذن کتنا کرے گا؟ تم دیتے کیا مؤذن کو؟ تنخواہ کیا دیتے؟ شاندار تنخواہ دو، اور مؤذن الگ رکھو، اور مسجد کی صفائی کرنے والا الگ رکھو، اور دل کھول کر اس کو پیسہ دو، تو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائیں. ابھی سب حضرت حاجی صاحب لگا رہے ہیں، آپ لوگ لگاؤ. آپ کیا کام کے ہو؟ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پارٹ ٹائم؟ یہاں اتنی اے سی کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، شاندار صفیں ہیں، اتنا اطمینان اور سکون ہم کو حاصل ہو رہا ہے. وضو ہم مسجد میں کر رہے ہیں، ٹاویل استعمال کرتے ہیں، ٹوائلٹ استعمال کرتے ہیں، باتھ روم استعمال کرتے ہیں. جب اتنا استعمال کرتے ہیں تو کیا کچھ رقم اللہ کے راستے میں نہیں دے سکتے؟ دو، دل کھول کے دو، مت گھبراؤ، اور اس کی فکر مت کرو کہ کم ہو جائیں گے پیسے. میں نے آج تک اللہ کے راستے میں دینے والے کو غریب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اور یہ حدیث سے ثابت ہے، حضور نے فرمایا جتنا حج کرو گے اللہ مالدار بنا دے گا. حج میں تو خرچہ ہوتا ہے، لیکن حج کرتے جاؤ مالدار بنتے جاؤ. اور میں نے تو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہمارے یہاں غلام بھائی تھے، بھی وہ نام کا بھی ان کا نام غلام محمد تھا، لیکن غلام بھائی کر غلام بھائی رکشا چلاتے تھے. چھوٹی سی ایک دکان شروع کر، اے اللہ میری تمنا ہے مجھے حج میں پہنچا دے، انتظام کر دے. اللہ نے انتظام کر دیا، حج میں چلے گئے. مشکل سے تو حج میں گئے تھے، لیکن حج میں سے آنے کے بعد اچانک ان کے کاروبار میں اتنی برکت ہوئی کہ رکشا بیچ ڈالا، پلاٹنگ کا کام شروع کر دیا، اور دوسرے سال جو ہے اتنا مال اللہ نے دے دیا کہ پوری فیملی کو لے کے حج کرنے گئے. اور تیسرے سال سے انہوں نے دستور بنا لیا کہ ہر سال میری فیملی کے ایک ممبر کو حج کراؤ. کمی ہوئی؟ کمی نہیں ہوئی، دینے سے کمی نہیں ہوئی. زکوٰۃ ہم لوگ ہر سال دیتے ہیں. کبھی ایسا لگا کہ زکوٰۃ دی تو میں غریب ہو گیا؟ قربانی ہم لوگ ہر سال کرتے ہیں، غریب ہوئے کبھی قربانی کرنے والے؟ اللہ کے راستے میں دینے سے کم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ بہت دیتے ہیں،
خزانہ ان کا ہے، آپ کو لینا آنا چاہیے. رات کو اٹھ کے اللہ سے مانگو تو صبح میں جو ہے خزانہ آپ کا بھرا ہوا ہوگا. لینا آئے گا تو دینا بھی سمجھ میں آئے گا، اور لینا سمجھ میں نہیں آیا، دینا سمجھ میں نہیں آیا تو لینا بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ لیں گے کہاں سے؟ لیں گے اللہ سے. دیں گے کس کو؟ اللہ کے بندوں کو دیں گے. خیر بات دور چلی گئی. بات یہ چل رہی ہے کہ یہ جتنی ممنوع چیزیں، اس کو اچھی طرح سے یاد رکھو. بہت سے لوگ سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں. میں ایک جگہ نکاح میں گیا، اور نکاح میں جو ہے دولہا بہت بڑی 24 کیرٹ کی سونے کی انگوٹھی پہن کے آیا. میں نے کہا بھائی یہ کیا پہنا ہے تم نے؟ تو کہ یہ گولڈ کی رنگ ہے مولانا. کہ یہ تو جائز نہیں. کہ تو میرے کو بھی خبر ہے. میں نے کہا خبر ہے تو پھر عمل کیوں نہیں کرتا؟ کہنا اصل میں میری ساس نے دی ہے، اور اگر جو لے لی اور میں نے نہیں پہنی تو میرے کو چھوکری بھی نہیں ملے گی، نہ سانس بھی نہیں لینے دے گی. ساس کو کہتے ہیں اسی لیے ساس ہے کہ وہ سانس بھی نہیں لینے دے. تو میں نے کہا اب تو کیا کرے گا؟ تو کہا نماز کے اندر جیب میں رکھ دوں گا، نماز کے بعد پہن لوں گا. پر کون سی حدیث میں لکھے لبن؟ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ یہ بغیر صفحے کی روایت. آج ہمارا دین جو ہے نا وہ مطلبی ہو گیا. جو ہماری مطلب کی ہوتی ہے وہ ہم لیتے ہیں، جو جان پہ آتی ہے وہ نہیں لیتے. نہیں ان کے تو مولانا کے لیے بھائی تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو. کہتے ہیں مولانا کا کام ہے ڈر اختیار کرنا، اپنا کام نہیں. ہر ایمان والے کو تقوی اختیار کرنا ہے. اللہ کا ڈر ہر مومن کو چاہیے. اب جب دیکھا کہ بیٹھے ہیں تو وہ ریشمی رومال آئے ہوئے تھے، حضور نے صحابہ کے سامنے پھیلا دیا. اور جب کپڑا کوئی بھی آتا ہے تو آدمی وہ کپڑے کو ذرا انگلیوں سے مل کر دیکھتا ہے، انگلیوں سے کیسا ہے، نرم ہے، سافٹ ہے، ہارڈ ہے، سب دیکھتا ہے. تو صحابہ بھی دیکھ رہے تھے. حضور نے دیکھا دنیا میں زیادہ مصروف ہو گئی ہے، کپڑوں میں پڑ گئے. حضور نے فرمایا کیا چھوٹے سے ریشم کے رومال کو دیکھ رہے ہو؟ توجہ دلائی. لمنادیل سعد بن معاذ فی الجنت خیر من هذا. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو رومال دیے ہیں وہ اس سے کئی گنا بہتر ہیں. توجہ دلا کر آخرت کا خیال دلے. تو جب بیٹھے بیٹھے ذرا دنیا کی بات نکلتی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کا دماغ ڈائیورٹ کرتے تھے. ڈائیورٹنگ ٹورڈز دی دین، ایکٹیویٹ ٹورڈز دی دین. صحابہ کرام آپس میں بات چیت کرتے تھے. پھر اچانک ایک صحابی کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتن، آ جاؤ بھائی دنیا کی بات بہت ہو گئی، ذرا دین کی بات کریں، ذرا اپنا ایمان تازہ کریں، اپنے ایمان کو ریفریش کرو. جیسے فون کو ریفریش کرتے ہیں نا، کمپیوٹر کو ریفریش کرتے ہیں، تو اپنے ایمان کو ریفریش کرو. حضور نے فرمایا میرے ایک سوال کا جواب دو. سوال یہ ہے کہ مردوں کے لیے بہتر کیا ہے، عورتوں کے لیے بہتر کیا ہے؟
اب صحابہ کرام غور کرنے لگے کہ مردوں کے لیے کیا بہتر ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا ہے، عورتوں کے لیے کیا بہتر ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا ہے۔ غور کرنے کے باوجود کسی فیصلے پر نہیں پہنچے۔ حضور نے فرمایا جواب لے کر کل آنا۔ اٹھ گئے صحابہ کرام فکر مند ہو کر، فکر یہ سوار ہے کہ کل سرکار کو جواب دینا ہے کہ بہترین عمل کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر پہنچے، شادی ہو چکی تھی، شادی بالکل سادی ہوئی، سمپل شادی۔ دوستو اس وقت دنیا میں حالت جو ہے، جو ہمارے ملک کے پولیٹیکل سچویشنز ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے ہم کو شادی کا خرچہ سیمت کر دینا چاہیے، اور جو آنے والا ہمارا جنریشن ہے اس کو دین اور دنیا کی بہترین ایجوکیشن دینی چاہیے۔ اس پر پیسہ لگاؤ، ایجوکیشن پر پیسہ لگاؤ۔ آپ 10,000 کو کھلائیں گے تو بھی لوگ بات کریں گے، آپ 100 کو کھلائیں گے تو بھی بات کریں گے، اپنی کھلائیں گے تو بھی بات کریں گے، پیچھا چھوٹنے والا۔ کیونکہ ہزاروں کو راضی کرنا تو مشکل کام ہے، لیکن اللہ ایک کو جو ہے اس کو راضی کرنا آسان ہے۔ اس نے کہا کچھ مت کرو تو میں راضی ہوں۔ اور وہ یوں کہتے ہیں دنیا والے کہ ہلدی بھی کرنا ہے، پیٹھی بھی کرنا ہے، کارچوک کا جوڑا بھی دینا ہے، دلہے کو بھی دینا ہے، دلہن کو بھی دینا ہے۔ پھر بھی دلہا ایسا بھکاری ہے کہ اس کو دیتے دیتے نا بھوکا رہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ چھوکری دے دی، لڑکی دے دی، ابھی کیا چاہیے تیرے کو؟ سب سے بڑا ہدیہ جگر کا ٹکڑا نکال کے ماں باپ نے دے دیا، ابھی کیا ہونا؟ اور ابھی تو شکریہ میں تو وہ ماں باپ کو دے، وہ آئی چھوکری تو میں آپ ہی لوا لی جاؤ، اتنی نیک چھوکری دی، تمہارا بہت شکریہ۔ شکریہ تو کیا ادا کرتے، گاڑیوں کی چابیاں مانگتا ہے۔ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جا تیرے ابا کے گھر سے چابیاں لیا، سڑیلی چابیاں پکڑا دے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے برآمدے کے اندر رات کو چکر کاٹ رہے۔ آدمی کب چکر کاٹتا ہے؟ جب فکر میں ہوتا ہے، جب چکر کاٹتا ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے نا، پھر چکر کاٹتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال فرمایا۔ کیا سوال کیا ہے؟ سوال کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بتاؤ شوہر نامدار، بتاؤ کیا بات ہے، کیوں فکر مند ہو، کیوں پریشان ہو؟ کہ تیرے ابا نے سوال کر لیا، جواب بن نہیں پڑ رہا۔ ارے سوال تو سناؤ، کیا سوال کیا ہے میرے ابا جان نے؟ جواب دیا، تیرے ابا نے سوال پوچھا کہ مردوں کے لیے بہتر کیا ہے، عورتوں کے لیے بہتر کیا ہے؟ اس کا جواب مجھے سمجھ میں نہیں آتا، صحابہ کو سمجھ میں نہیں آتا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے سمجھ میں آتا۔ تربیت کے اوپر ہے، تربیت کہاں ہوئی؟ تربیت نبی کے گھر میں ہوئی۔ صحبت کس کی ملی؟ نبی کی ملی۔ رہی کہاں؟ حضرت علی کے گھر میں۔ تو علم کا دروازہ
نہیں آئے گی بات سمجھ. فرماتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مردوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ غیر محرم پر ان کی نظر نہ پڑے، اور عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ غیر محرم پر ان کی نظر نہ پڑے. اچھل پڑے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل جا کے جواب سناؤں گا تو میرے سرکار راضی ہو جائیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب سنایا اور فرمایا علی تمہارا جواب نہیں، میری بیٹی فاطمہ کا جواب ہے، کیونکہ مجھے معلوم میں نے تربیت کیسی کی ہے. تو جواب ان کا ہے. یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم میں مقام ہے. اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیا کا واقعہ سناتا ہوں. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، اور انتقال 6 مہینے سرکار کی وفات کے بعد ہوا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میرے خاندان میں سے میری بیٹی سب سے پہلے مجھ سے آ کے ملے گی. تو خوشی کا اظہار کیا تھا کہ دنیا کی جھنجھٹ چھوٹے گی اور سرکار کے جلوں میں چلی جاؤں گی. سرکار کے دامن میں جگہ ملے، اس سے بڑی جگہ کیا ہے؟ اس سے بڑا عیش کیا ہے؟ جب انتقال ہوا تو پہلے وصیت کی، ذرا وصیت سنو. فرمایا مجھے رات کے وقت دفن کرنا. اس زمانے میں رات کو لائٹوں کا کوئی انتظام نہیں. آج سے 100 سال پہلے بھی شہروں میں جو ہے یہ اسٹریٹ لائٹس نہیں تھی. یہ آہستہ آہستہ روشنی آئی، لائٹیں آئیں. حضرت فاطمہ نے کہا مجھے اندھیرے میں دفنانا. ایک نمبر 2 زیادہ لوگوں کو اطلاع نہ کرنا. ماں بہنوں سن رہی ہو تو حضرت فاطمہ کی سیرت سنو. تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جب قبر میں رکھنے لگو تم میری ناش کے اوپر چادر لگا دینا، قبر پر چادر لگا دینا، اور قبر میں چادر کے نیچے سے میری ناش دینا، اس بنا پر کہ زندگی میں تو غیر محرم نے مجھے دیکھا نہیں، مرنے کے بعد بھی میری ناش پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے. حیا تو بہت بڑی نعمت ہے. فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان. برقع حیا کی علامت ہے، دوپٹہ حیا کی علامت ہے. عورت کو پاک دامن والی زندگی گزارنی، اور پاک دامنی کی تعلیم اسلام کی جڑ کی تعلیم کے اندر داخل ہے. ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا تھا کہ تعلیم نبی کیا دیتے ہیں؟ فرمایا نبی نماز کی تعلیم دیتے ہیں، زکات کی تعلیم دیتے ہیں، روزے کی تعلیم دیتے ہیں، صلہ رحمی کی تعلیم دیتے ہیں، اور پاک دامنی کی تعلیم دیتے ہیں. ہر نبی پاک دامنی کی تعلیم دیتا ہے. حدیث پاک میں فرمایا 4 چیزیں انبیاء کرام کی سنت ہیں، ان میں سے ایک حیا بھی ہے. There are too many branches of Iman. Iman is like a tree. There are too many branches of Iman. Amongst them, the modesty is the very important part and the branch of Iman. حیا بہت بڑی چیز ہے، اور آدمی 4 آنے راستے پر سے اٹھانے میں شرماتا ہے کہ چوری کا الزام لگے گا. لوگوں سے اتنا ڈرتا ہے
اور دن کے اجالوں میں خدا کی نافرمانی کرتا ہے اور رات کے اندھیروں میں معصیت کرتا ہے تو اللہ سے حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی؟ جس کے اندر حیا ہوگی وہ نہ دن کا گناہگار ہوگا نہ رات کو وہ کرے گا، اور اگر ہو گیا انسان ہے، بشر ہے، تو فوری طور پر وہ توبہ کرے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ مسجد کا نام بڑا عمدہ رکھا۔ اب وہ ماں بہنیں جو مسجد فاطمہ کی اذانیں سن رہی ہیں، گھروں میں نماز نہ چھوڑیں، اور جب نماز نہ چھوڑیں گھروں میں تو قرآن بھی نہ چھوڑیں۔ اور یہاں جو بیٹھے ہوئے حضرات محلے کے لوگ ہیں، یہ مسجد آپ کو پکار رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اے فاطمہ مسجد کے قریب رہنے والوں، قیامت کے دن تمہارا شکوہ نہ کروں ایسی پوزیشن مت کرنا، مجھے بھرنا، مجھے آباد کرنا، تو میں تمہاری قیامت کے دن سفارش کروں گی اور تمہیں جنت میں لے جاؤں گی۔ حدیث شریف میں فرمایا ایک نمازی کے گھر کی برکت 40 گھروں تک جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک نمازی کے گھر کی برکت 40 گھروں تک جاتی ہے، تو خود نماز پڑھنے والے کے گھر میں کتنی برکت ہوتی ہوگی۔ نماز کسی حالت میں مت چھوڑو، آپ کتنا بھی کام کر رہے ہیں، کتنی بھی خوبیاں ہیں، کمالات ہیں، لیکن بغیر نماز کے یہ سب بے برکت اور رہے گا نہیں۔ آدمی دن بھر جسم کا کام کرے، مٹیریلزم کا کام کرے، بندوں کا کام کرے، چیزوں کا کام کرے، مخلوق کا کام کرے، اور مخلوق کو پیدا کرنے والے خالق کو بھول جائے۔ جب ہم صبح میں اٹھتے ہیں تو ہمارا جوڑ دیکھو، ایوری پارٹ آف آور باڈی از کمپلیٹ اینڈ ہیلدی۔ ہر پارٹ ہمارا ہیلدی ہے، صبح اٹھے تو آنکھ ٹھیک ہے، کان ٹھیک ہے، ناک ٹھیک ہے، منہ ٹھیک ہے، تندرست اٹھے۔ حدیث میں فرمایا 360 جوڑ ہے باڈی کے، کتنے جوڑ ہیں؟ 360 جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ سلامت رہے نا صبح میں تو اس کا صدقہ کرنا ضروری ہے۔ کوئی صدقہ 360 جوڑ کا صبح میں کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں کر پاؤ نا تم تو تم کو آسان طریقہ بتاتا ہوں، اگر 5 وقت کی نماز تم نے پڑھ لی تو تمہارے جسم کا صدقہ دے۔ نماز کی برکت سے آدمی تندرست بھی رہتا ہے، اور نماز اللہ سے مانگنے کا بہترین سے بہترین طریقہ ہے۔ اللہ تعالی مسجد کو آباد رکھے، خیریت کے ساتھ اس کو چلائے، اور عافیت کے ساتھ یہاں رہنے والوں کو اسے آباد رکھنے کی صلاحیت سے مالا مال فرمائے۔ اور ایک نکاح بھی ہے ابھی محمد علی کی بیٹی کا، تو وہ انشاءاللہ نکاح پڑھا لیتے ہیں، اس کے بعد میں ذکر کراتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ مجلس ختم ہو جائے گی۔ دلہا صاحب آ جائیں، ماشاء اللہ۔ ابرار محبوب صاحب آپ ہیں،
وکیل ہیں رفیق بھائی، ہے کہ نہیں؟ رفیق بھائی اور گواہ ہیں مولانا نعیم صاحب اور سرفراز بھائی، اور مہر طے ہوئی ہے مؤجل. دو قسم کی مہریں ہوتی ہیں، ایک کیش دی جاتی ہے، ایک دیر سے دی جاتی ہے. تو جلدی فوراً دی جائے اسے مؤجل کہتے ہیں عین کے ساتھ، اور جو دیر سے دی جائے اس کے مؤجل کہتے ہیں. دونوں بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. تو اجازت حاصل ہے نا نکاح پڑھاؤں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اچھا ابرار محبوب بھائی، آپ نے روحین بانو کی ذات کو بیٹی محمد علی آسود والوں کی بوکالت رفیق بھائی بگواہی مولانا نعیم اور سرفراز بھائی مہر معجل 10,000 روپیہ اپنے عقد میں اور نکاح میں زوجہ کی حیثیت سے قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. تھوڑی دیر لا الہ الا اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں تاکہ محفل خالی نہ چلی جائے کہ خالی بیٹھے سنیں اور اٹھ کر چلے گئے. تو اب سے لے کر میں جب تک محمد الرسول اللہ نہ کہوں وہاں تک تھوڑی دیر ہم ذکر کریں گے. آپ میرا ساتھ دیں ذکر میں انشاءاللہ، پھر فوراً دعا کریں گے. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا
الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دعا کریں. کیا نام ہے؟ حسیب ابن شعیب، حمزہ ابن رستم بھائی، یہ دو بچوں نے ناظرہ قرآن کریم مکمل کیا ہے. ان کو بھی ہم اپنی دعاؤں میں شامل فرمائیں تاکہ اللہ تعالی ان کو ناظرہ ختم کیا حافظ قرآن بھی بنا دے. مرحوم فاروق بھائی کے لیے دعا، فیروز بھائی کی مغفرت کے لیے دعا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ. اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار. اللهم افتح لنا بالخير واتمم لنا بالخير واجعل عواقب امورنا بالخير بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اے اللہ مسجد کو آباد فرما، اے اللہ آباد کرنے والوں کو آباد فرما. اے اللہ پورے محلے میں اس کی برکتیں عطا فرما. اے اللہ ضعفاء کا آنا قبول فرما، جوانوں کا مسجد میں آنا قبول فرما اور ان کے گھر کو برکتوں والا بنا، ان کی روزی میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ تعلیم حاصل کر رہے ہو تو ان کے علم میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ دین دنیا دونوں کا علم عطا فرما. اے اللہ جو مدرسہ چل رہا ہے اللہ اس کو ترقی عطا فرما. حضرت جو محنت کر رہے ہیں خرچ کر رہے ہیں ان کو برکتیں عطا فرما اور اس سے زیادہ خرچ کرنے کی ہمت عطا فرما. ان کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں عطا فرما. اے الہ العالمین ہمیں مسجدوں کا قدردان بنا. اے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا. اے اللہ ہمیں
تلاوت کا شیدائی بنا. اے اللہ ماں بہنوں کو گھروں میں نمازوں کی توفیق عطا فرما, قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما, تسبیحات پڑھنے کی توفیق عطا فرما, تیری یادوں والی زندگی عطا فرما, غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما, اپنی رضائے دائمی عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما. آج جو نکاح ہوا ہے اللہ اس کو مبارک فرما, باعث خیر و برکت بنا, نیک ذریت کے آنے کا ذریعہ بنا, آپس میں محبتیں اور مودتیں عطا فرما. جن بچوں نے قرآن کریم حفظ ناظرہ ختم فرمایا اے اللہ ان کو حفظ کی سعادت سے بھی مالا مال فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے. اے الہ العالمین, مساجد کی, مراکز کی, خانقاہوں کی, مقابر کی, قبرستان کی, اوقاف کی حفاظت فرما. اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما, امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.